جہنم آگ کا سمندر ہے، قبر کا عذاب جہنم سے بھی زیادہ ہے۔ جہنم اور قبر کے عذاب سے نجات اس تسبیح میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر ماں کی گود جیسی ملے گی، جہنم کی آگ اس پر حرام ہوگی۔ یہ تسبیح پڑھو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بچھونے پر یعنی رات کو اپنے بستر پر سونے سے پہلے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ کر سوئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ اس کے گناہ درختوں کے پتوں اور ٹیلوں کی ریت کی تعداد میں ہوں۔ اس کو فرشتے منادی کرتے ہیں، بخشے بخشائے اٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے کہ کیا میرا بندہ اس کلام کے ذریعے مجھے پکارتا ہے اور اپنی مغفرت کی التجا کرتا ہے؟ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان کو پکڑ بھی سکتا ہے۔ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی۔ اس دعا کے بارے میں ہم آپ کو وظیفے میں بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ انسانی زندگی کے اس سفر میں متنوع اور مختلف مراحل ہیں۔ انسان ایک عرصہ ماں کے پیٹ میں، پھر زمین کی پشت پر اور دوبارہ جی اٹھائے جانے تک زمین کے نیچے گزارتا ہے۔ یہ سفر ظاہری طور پر بہت طویل ہے، لیکن جلد ہی نمٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کسی بھی زندہ چیز کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ عقل مند شخص جب دنیا کے اتار چڑھاؤ دیکھتا ہے، فنا ہوتی زندگی پر نظر دوڑاتا ہے، تو اس کے دل پر رکت اور گدازی طاری ہو جاتی ہے۔ قبر ایسی منزل ہے جہاں تک ہر مسافر نے پہنچنا ہے، اور نصیحت کے لیے قبر کا نام ہی کافی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک قبر بھینچتی ہے، اگر کوئی قبر کے بھینچنے سے بچ پاتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنے اشک بار ہو جاتے کہ آپ کی داڑھی بھی تر ہو جاتی۔ تو آپ سے کہا گیا، آپ جنت اور جہنم کو یاد کر کے اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کو یاد کر کے رو دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس سے کوئی بچ گیا تو اس کے بعد والے مرحلے آسان ہیں، اور اگر اسی سے نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد والے مرحلے بہت شدید ہوں گے۔ سیدنا عثمان نے مزید یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، اللہ کی قسم میں جتنا بھی خوفناک منظر دیکھ لوں، لیکن قبر کا منظر اس سے بھی زیادہ دہشتناک ہوگا۔ اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کی حقیقت پر بھی ایمان ہو، نیک لوگوں کو قبروں میں ملنے والی نعمتوں پر بھی ایمان ہو، اور اہل معصیت میں سے عذاب کے مستحقین کے لیے عذاب ملنے کا بھی ایمان ہو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں وہ عذاب قبر سنوا دے جو میں سنتا ہوں۔ حصول عبرت کے لیے قبرستان جانا سنت اور عبادت ہے۔ قبرستان جانے والے کو اپنے آباء و اجداد کی یاد آتی ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ بھی انہی کی طرح قبر میں جانے والا ہے اور وہاں اس سے بھی سوالات ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قبرستان جایا کرو، بے شک یہ تمہیں آخرت یاد دلاتے ہیں۔ جس وقت انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے اہل خانہ سامان وغیرہ کے ساتھ واپس ہو جاتے ہیں تو مردے سے ملاقات کے لیے سب سے پہلے 2 فرشتے امتحان کی غرض سے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ واپس جاتے ہوئے لوگوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر میت مومن ہو تو نماز اس کے سر کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ دائیں جانب کھڑا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ بائیں جانب، اور صدقہ اور دعا سمیت لوگوں کا تعاون وغیرہ جیسے رفاہی کام اس کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر میت کے سر کی جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن نماز کہتی ہے کہ میری طرف سے داخلہ ممکن نہیں۔ پھر دائیں جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے تو روزہ کہتا ہے میری جانب سے داخلہ ممکن نہیں۔ پھر اس کے بائیں جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے داخلہ ممکن نہیں۔ تو پھر اس کے قدموں کی جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن صدقہ دعا سمیت لوگوں کا تعاون جیسے رفاہی کام وغیرہ یہ کہتے ہیں یہاں سے داخلہ ممکن نہیں۔ تو پھر میت سے کہا جاتا ہے بیٹھو، تو میت بیٹھ جاتی ہے اور اسے سورج کا منظر ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے وہ غروب ہو رہا ہو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تمہاری طرف یہ جو شخص آیا تھا تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو اور تم اس کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں۔ وہ کہتے ہیں تم پڑھ لو گے، پہلے ہمیں ہمارے سوال کا جواب دو، تمہاری طرف یہ جو شخص آیا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟
اور تم اس کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے وہ محمد ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کی جانب سے حق لے کر آئے۔ اس پر فرشتے کہتے ہیں کہ تم ساری زندگی اسی پر قائم رہے اور اسی پر تمہاری وفات ہوئی، انشاءاللہ اسی پر تمہیں اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ جنت میں تمہاری جگہ ہے اور وہ کچھ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا ہے۔ تو وہ بہت زیادہ خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے۔ پھر اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول کر کہا جاتا ہے اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو یہ جہنم میں تمہاری جگہ اور وہ کچھ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا تھا۔ تو وہ بہت زیادہ خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے۔ پھر اس کے لیے قبر کو 70 ہاتھ تک فراخ کر دیا جاتا ہے، قبر کو منور کر دیا جاتا ہے اور اس کا جسم ویسے ہی لوٹا دیا جاتا ہے جیسے وہ شروع میں تھا۔ اس کی روح کو پاکیزہ پرندوں میں شامل کر دیا جاتا ہے، یہ پرندے جنت کے درختوں میں رہتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مطلب ہے، یثبت اللہ الذی آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخر۔ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت کی زندگی میں ثابت قدم بناتا ہے، اور جب کافر کے سر کی جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کوئی چیز مانے نہیں ہوتی، پھر دائیں جانب سے اس کے پاس آیا جاتا ہے تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، پھر بائیں جانب سے آیا جاتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں آتی، پھر قدموں کی جانب سے آیا جاتا ہے تو کچھ رکاوٹ نہیں ہوتی، پھر اسے کہا جاتا ہے اٹھ کر بیٹھو تو وہ رعب اور دہشت کی حالت میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے تمہارے ہاں یہ جو شخص تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور تم اس کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کون سا شخص؟ اسے اس کا نام ہی معلوم نہیں ہوتا۔ تو اسے بتایا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، میں تو وہی کہہ دیتا تھا جو لوگوں کو کہتے سنتا تھا۔ تو اسے کہا جائے گا تم نے اپنی زندگی اسی طرح گزاری اور اسی پر تمہیں موت آئی اور اسی پر تمہیں انشاءاللہ اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ جہنم میں تمہارا ٹھکانہ ہے اور یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو وہ شدید حسرت اور ندامت میں چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول کر اسے دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا اور اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ تیار کر رکھا تھا۔ اس سے اس کی حسرت اور ندامت مزید بڑھ جائے گی اور پھر قبر تنگ ہونا شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں آپس میں داخل ہو جائیں گی، اور یہی وہ تنگ زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے تو اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور ہم اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اسے طبرانی نے معجم الاوسط میں اور ابن حبان نے صحیح ابن احبان میں روایت کیا ہے۔ محترم ناظرین، عقل مند شخص موت سے پہلے موت کی تیاری کرتے ہوئے اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کرتا ہے، اپنی قبر کو نیک اعمال اور ایمان سے بھر دیتا ہے تاکہ اس کی قبر جنت کا باغیچہ بن جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن کی موت کے بعد مومن کو جو کچھ پہنچتا رہتا ہے وہ یہ ہیں علم جو دوسروں کو سکھایا اور اسے پھیلایا، نیک اولاد جو چھوڑ جائے، قرآن مجید وراثت میں ترکہ کرے یا مسجد بنائے یا مسافر خانہ تعمیر کر دے یا نہر کھدوا دے یا اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں ذاتی مال سے صدقہ کر جائے تو یہ مومن کی موت کے بعد اسے پہنچتا رہتا ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے والا شخص اپنی قبر کو عمل صالح سے بھرتا ہے کیونکہ اسے یقین ہے کہ اگر صبح ہو گئی تو نیکی کے لیے شام کا انتظار نہیں بنتا، اور اگر شام ہو گئی ہے تو صبح کا انتظار سود مند نہیں، اس لیے عبادت اور بندگی کے لیے تاخیر نہیں کرتا مبادا کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے۔ یہ دیکھیں کہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میت کو دفن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو جلدی سے مسجد جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگے مجھے قبرستان والوں نے اللہ کا ایک فرمان یاد کروا دیا، وَحِیلَ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ مَا یَشْتَهُونَ، ان کے درمیان اور ان کی چاہتوں کے درمیان رکاوٹ حائل کر دی گئی، تو میں نے نماز پڑھ لی مبادا میرے اور نماز کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ کھڑی ہو جائے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ قبر میں اس کا کوئی ساتھی ہو جو قبر میں تنہائی میں اس کا دل بہلائے، اس کی قبر کو منور کر دے، اداسی چھٹ جائے، تو وہ قرآن کریم کو لازم پکڑے۔ قبر کے سوالات اور عذاب سے بچنے کے اسباب میں یہ بھی شامل ہے کہ ہمیشگی کے ساتھ سورہ ملک کی تلاوت کی جائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔
قبر میں تمہارا مسئلہ مومنوں کے تمہارے لیے استغفار اور دعا کرنے سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے، تم اپنے بھائی کے لیے بخشش طلب کرو اور ثابت قدمی کا سوال کرو، کیونکہ اس سے اب سوال کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو عذاب قبر سے تحفظ دینا چاہتے ہیں تو ہر نماز میں قبر سے تحفظ کی دعا مانگے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کے فتنوں سے اور دجال کے فتنوں سے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس حکمت بھری نصیحتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں، وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ محترم ناظرین، رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ تو وہ دعا یہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ دعا پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، اور میں اسی سے توبہ کرتا ہوں، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اگرچہ وہ میدان جہاد سے ہی فرار کیوں نہ ہوا ہو۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ واضح رہے کہ مارکہ جہاد سے بھاگنا ان 7 ہلاک کر دینے والی اشیاء میں سے ہے جن کا ذکر اس حدیث میں کیا ہے۔ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک میدان جہاد سے بھاگنا ہے۔ اس لیے زیر بحث حدیث کا معنی اس وقت درست ہوگا جب مفہوم یہ ہو کہ وہ تمام گناہوں سے تائب ہو جائے جن میں سے ایک میدان جنگ سے بھاگنا ہے، ورنہ گناہ پر قائم رہتے ہوئے صرف استغفار کرنا کچھ بھی سود مند نہیں ہو سکتا۔ اس کا فائدہ تو تب ہوتا ہے جب استغفار کے ساتھ ساتھ گناہ سے توبہ بھی ہو۔ توبہ کی قبولیت سے کبھی مایوس نہ ہو، کیسے ہی بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہوں، توبہ سے اپنے نفس کو پاک کیجیے اور خدا سے پر امید رہیے۔ مایوسی کافروں کا شیوا ہے، مومنوں کی تو امتیازی خوبی ہی یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مایوسی کی تباہی سے بچانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک عجیب و غریب قصہ سنایا، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مومن عمر کے جس حصے میں بھی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر سچے دل سے خدا کے حضور گڑ گڑائے گا تو وہ اپنے دامن مغفرت میں ڈھانپ لے گا اور کبھی نہیں دھتکارے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی قوم میں ایک شخص تھا جس نے 99 خون کیے تھے۔ اس نے لوگوں سے معلوم کیا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے۔ لوگوں نے اس کو ایک خدا رسیدہ راہب کا پتہ دیا۔ وہ اس راہب کے پاس گیا اور بولا، حضرت میں نے 99 خون کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا، نہیں، تمہاری توبہ قبول ہونے کی اب کوئی صورت نہیں۔ یہ سنتے ہی اس شخص نے مایوسی میں اس راہب کو بھی قتل کر دیا اور وہ اب پورے 100 افراد کا قاتل تھا۔ اب اس نے پھر سے لوگوں سے دریافت کرنا شروع کیا کہ روئے زمین میں دین کا سب سے بڑا عالم کون ہے۔ لوگوں نے اس کو ایک اور راہب کا پتہ دیا۔ اب وہ توبہ کی غرض سے اس راہب کی خدمت میں پہنچا اور اس کو اپنی حالت بتاتے ہوئے کہا کہ حضرت میں نے 100 قتل کیے ہیں، یہ بتائیے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور میری بخشش کی بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا، کیوں نہیں، بھلا تمہارے اور توبہ کے درمیان میں کون سی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ تم فلاں ملک میں جاؤ، وہاں خدا کے کچھ برگزیدہ بندے خدا کی عبادت میں مصروف ہیں، تم بھی ان کے ساتھ خدا کی عبادت میں لگ جاؤ اور پھر کبھی وطن واپس لوٹ کر نہ آنا، کیونکہ اب یہ جگہ دینی لحاظ سے تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ یہاں تمہارے لیے توبہ پر قائم رہنا اور اصلاح حال کی کوشش کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ شخص روانہ ہوا، ابھی آدھے راستے تک ہی پہنچا تھا کہ موت کا پیغام آ گیا۔ اب رحمت اور عذاب کے فرشتے باہم جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ گناہوں سے توبہ کر کے اور خدا کی طرف متوجہ ہو کر ادھر آیا ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا، نہیں، ابھی اس نے کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک فرشتہ انسان کی صورت میں آیا۔ ان فرشتوں نے اسے اپنا حکم بنا لیا کہ وہ ان دونوں کے درمیان کوئی فیصلہ کر دے۔ اس نے کہا، دونوں طرف کی زمین ناپو اور دیکھو کہ وہ جگہ یہاں سے قریب ہے جہاں سے یہ شخص آیا ہے یا وہ جگہ یہاں سے قریب ہے جہاں اس شخص کو جانا ہے۔ فرشتوں نے زمین کو ناپا تو وہ جگہ قریب نکلی جہاں اس شخص کو جانا تھا، اور جاتے ہوئے اور راہ میں فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی اور خدا نے اس کو بخش دیا۔ محترم ناظرین، توبہ ایسی کیجیے کہ پھر قلب و ذہن کے کسی گوشے میں بھی گناہ کی طرف پلٹنے کا کوئی شائبہ
باقی نہ رہے۔ ایسی توبہ کے 3 یا 4 اجزاء ہیں۔ اگر گناہ کا تعلق خدا کے حق سے ہے تو توبہ کے 3 اجزاء ہیں۔ انسان واقعی اپنے گناہوں کے احساس سے شرمسار ہو، آئندہ گناہ سے بچنے کا پختہ عزم رکھے اور اپنی زندگی کو سنوارنے اور سدھارنے میں پورے انہماک اور فکر کے ساتھ سرگرم ہو جائے۔ اور اگر اس نے کسی بندے کی حق تلفی کی ہے تو توبہ کا چوتھا جز یہ ہے کہ بندے کا حق ادا کرے یا اس سے معاف کروائے۔ یہی وہ توبہ ہے جس سے واقعی انسان گناہوں سے دھل جاتا ہے، اس کا ایک ایک گناہ اس کی روح سے ٹپک کر گر جاتا ہے اور وہ اعمال صالح سے سنور کر آراستہ زندگی کے ساتھ خدا کے حضور پہنچتا ہے اور خدا اس کو اپنی جنت میں ٹھکانہ بخشتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ اب اگر وہ گناہ سے باز آ جائے، اپنے گناہوں کے احساس سے نادم ہو کر بخشش کا طلبگار ہو اور خدا کی طرف پلٹ کر گناہ سے بچنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو جلا بخش دیتا ہے، اور اگر پھر وہ گناہ کر بیٹھے تو اس سیاہ داغ میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر خدا نے اپنی کتاب میں فرمایا، ہرگز نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے قلوب پر ان کے برے کرتوتوں کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی جس چیز سے ہوتی ہے وہ بندے کی توبہ ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی عذاب قبر حق ہے، اس کا انکار گمراہ اور گمراہ گر کے سوا کوئی نہیں کرے گا۔ کافر اور منافق یعنی زبان سے دعوی اسلام اور دل میں اسلام سے انکار کرنے والے کو ہمیشہ عذاب قبر ہوگا۔ گناہگار مسلمان کو گناہوں کے برابر قبر میں عذاب ہوگا، لیکن دعا اور صدقہ وغیرہ کے سبب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ یاد رہے، عذاب قبر سے مراد برزخ میں ہونے والا عذاب ہے۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر میت کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے، ورنہ جسے اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا ہے اسے عذاب ضرور ہوگا، چاہے وہ قبر میں دفن ہو یا نہ ہو، خواہ اسے درندوں نے کھا لیا ہو یا اسے جلا کر اس کی خاک ہوا میں اڑا دی گئی ہو۔ قرآن پاک میں ہے ترجمہ، جلد ہم انہیں دوبارہ عذاب کریں گے، پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ 2 مرتبہ عذاب دینے سے مراد یہ ہے کہ ایک بار تو دنیا میں رسوائی و قتل کا اور دوسری مرتبہ قبر کا عذاب۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے حضرت سیدنا حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد سے عذاب قبر کے متعلق پوچھا تو سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عذاب قبر پر حق ہے۔ عرض کیا اس کی دلیل؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے، یعنی دون جہنم، یعنی جہنم کے عذاب سے پہلے ایک عذاب ہے، اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ حضور نبی اکرم شفیع معظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عذاب القبر حق، یعنی عذاب قبر حق ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ شہید عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ رمضان المبارک میں فوت ہونے والا، اسی طرح روز جمعہ یا شب جمعہ انتقال کرنے والا، روزانہ رات میں تبارک الذی بیدہ الملک پوری سورت پڑھنے والا، تلاوت قرآن کرنے والا، اسی طرح ہر وہ مسلمان جس سے قبر کے سوالات نہیں ہوں گے اسے عذاب قبر بھی نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا امام عمر نسکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فرما بردار مسلمان کو عذاب قبر نہیں ہوگا، لیکن اسے قبر دبائے گی اور وہ اس کی تکلیف اور خوف کو بھی محسوس کرے گا۔ محترم ناظرین، میں دعا مانگتی ہوں، آپ نے آمین کہتے جانا ہے۔ یا اللہ، جو تیرے دین کی نصرت کرے تو اس کی مدد فرما، اور یا اللہ جو اسلام اور مسلمانوں کو رسوا کرے، یا اللہ تو اسے ذلیل و رسوا فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں کمزور مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد، نصرت اور حمایت فرما۔ یا اللہ کمزور مسلمان بھوکے ہیں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست فرما، ننگے پاؤں ہیں انہیں جوتے فراہم کر۔ یا اللہ مسلمان کپڑوں سے برہنہ ہیں، انہیں لباس عطا فرما۔ یا اللہ ان پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان کا بدلہ چکا دے۔ یا اللہ ان پر یا قوی یا عزیز، یا اللہ قرآن کو نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے، لشکروں کو تن تنہا شکست سے دوچار کرنے والے تمام دین دشمن قوتوں کو تباہ و برباد فرما دے اور مسلمانوں کو ان پر غلبہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ ہم تجھ سے جنت اور اس کے قریب کرنے والے ہر کام کی توفیق مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم جہنم اور جہنم کے قریب کرنے والے ہر عمل سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دینی معاملات کی اصلاح فرما، اسی میں ہماری
نجات ہے۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی درست فرما دے، اسی میں ہمارا معاش ہے، اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے۔ ہم نے وہیں لوٹ کر جانا ہے، اور ہمارے لیے زندگی کو ہر خیر کا ذریعہ بنا، اور موت کو ہر شر سے بچنے کا وسیلہ بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہدایت، تقوی، عفت اور تونگری کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے شروع سے لے کر آخر تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک، اول تا آخر، ظاہری اور باطنی ہر قسم کی جامعہ بھلائی مانگتے ہیں۔ نیز تجھ سے جنتوں میں بلند درجات کے سوالی ہیں یا رب العالمین۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ فرمانا۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ فرمانا۔ یا اللہ ہمارے حق میں تدبیر فرما، ہمارے خلاف نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں تیرا ذکر، شکر، تیرے لیے مر مٹنے والا، تیری طرف رجوع کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری حجت کو ٹھوس بنا، اور ہمارے سینوں کے میل کچیل باہر نکال دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تیری نعمتوں کے زوال، تیری طرف سے ملنے والی عافیت کے خاتمے، تیری اچانک پکڑ اور تیری ہمہ قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتے ہیں یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے، خفیہ، اعلانیہ اور جن گناہوں کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، ان سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو ہی تہ و بالا کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ یا اللہ ہم پر اپنی برکتوں، رحمتوں، فضل اور رزق کے دروازے کھول دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم سب کے والدین اور تمام مسلمان فوت شدگان کو بخش دے۔ یا اللہ تمام فوت شدگان پر رحمت فرما، تمام مریضوں کو شفایاب فرما، ہمارے معاملات سنوار دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دل میں کدورت نہ رہے۔ اے ہمارے پروردگار تو بڑا مہربان، رحم کرنے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اللہ تعالی ہمیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی اور برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو۔ تم اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا۔ اللہ کی یاد بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔